لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے سے منحوس ہو گیا ہے، حالانکہ یہ بہت ہی باعزت اور مکرم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جسے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ سوال کیا گیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ رمضان مہینے کے بعد پورے 11 مہینوں کے اندر ہم نفلی روزہ کس مہینے کے اندر رکھیں؟ تو جواب دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے اندر تم نفلی روزہ زیادہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ نفلی روزہ زیادہ رکھنا یہ محرم کے مہینے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو محرم کے مہینے میں خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو سن لیجئے، آپ ہر شادی بیاہ کا معاملہ محرم کے مہینے میں انجام دیں۔ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ محرم کے مہینے میں اس کی آغاز کریں۔ اگر آپ کوئی بھی خوشی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ محرم کے مہینے میں اس کا آغاز کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، جبکہ رمضان بھی ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے اس کی جو 10 تاریخ ہے یہ بھی بہت ہی اہم تاریخ ہے۔ 10 محرم کی تاریخ کے بارے میں جو بالکل ہی صحیح روایت ہے اور بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 10 محرم کی تاریخ ہے یہ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی دلائی تھی، اور 10 محرم کے دن ہی فرعون غرق آب ہوا تھا۔ سن لیجئے، اس کے علاوہ لوگ 10 محرم کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن ایسا ہوگا، 10 محرم کے دن یہ ہوا تھا، 10 محرم کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری تھی۔ اس بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف، موضوع اور من گھڑت روایات ہیں، ان ساری باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔